بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ ایک بادشاہ شہزادی اور گاؤں کا ایک لڑکا اس کے بارے میں ہے۔ چلیں یہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ زروان سلطنت کی شہزادی مانور اپنی غیر معمولی خوبصورتی، ذہانت اور جرأت کے لیے مشہور تھی۔ وہ کسی قید و بند محدود زندگی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا، لیکن اس کے محل کے قریب شکار کے لیے موزوں جگہ نہیں تھی۔ درباریوں نے کئی بار جنگل کے خطرات سے اسے خبردار کیا، لیکن مانور کو اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد تھا۔ ایک صبح شہزادی نے دربار میں اعلان کیا کہ وہ جنگل میں شکار کے لیے جا رہی ہے۔ درباری پریشان ہو گئے اور بادشاہ کو خبردار کیا کہ جنگل میں شیر، چیتے اور دوسرے خطرناک درندے موجود ہیں۔ لیکن بادشاہ اپنی بیٹی کی جرأت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ مانور اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ آخر کار اس نے محافظوں کی ایک ٹیم کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کے ساتھ جائے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ قافلہ صبح سویرے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مانور شکار کے لیے نکلی تھی، لیکن اس بار یہ سفر ایک غیر معمولی واقعے کی بنیاد بننے والا تھا۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ درختوں کی سرسبزی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور قدرت کی خوبصورتی سے محظوظ ہونے لگی۔ محافظ محتاط تھے، لیکن شہزادی پر اعتماد اور بے خوفی کا گہرا اثر تھا۔ جنگل کے قریب ایک گاؤں آباد تھا جہاں زید نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ زید ایک سادہ لیکن بہادر انسان تھا جو اپنی مہارت اور شکار کے شوق کی بدولت گاؤں میں خاصا مقبول تھا۔ گاؤں کی زندگی اگرچہ آسان نہیں تھی، لیکن زید نے اپنے عزم اور محنت سے خود کو ایک مضبوط نوجوان بنایا تھا۔ زید کا دن جنگل میں شکار کرنے اور اپنے خاندان کے لیے خوراک مہیا کرنے میں گزرتا تھا۔ یہ شکار اس کے لیے نہ صرف ایک ضرورت تھا بلکہ جنگل اور قدرت کے ساتھ گہری وابستگی کا باعث بھی تھا۔ اس دن زید نے اپنی کمان اور تیر اٹھائے اور ہرن کے شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ وہ جنگل کے رازوں اور خطرات سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس دن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونا تھا جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ مانور اور اس کے محافظ ایک ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل کی گہرائی میں جا پہنچے تھے۔ وہ ہرن ان کے لیے ایک مثالی شکار تھا، اور شہزادی کے اندر کی جوش و خروش نے اسے تھکن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اچانک ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک چیتا نمودار ہوا۔ چیتے کی غرتی آواز جنگل میں گونجنے لگی اور محافظ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ شہزادی، جو خود کو جنگل کی ماہر سمجھتی تھی، اس اچانک خطرے سے حیرت زدہ ہو گئی۔ چیتا شہزادی کی طرف لپکا اور اس نے اپنے کمان سے تیر چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محافظ بے بس کھڑے تھے اور چیتا اب چند لمحوں میں شہزادی پر حملہ کر سکتا تھا۔ اسی دوران زید، جو اپنے شکار کی تلاش میں قریب ہی موجود تھا، اس خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی کمان سے ایک تیر نکالا اور نہایت مہارت سے چیتے کی گردن پر نشانہ لگایا۔ چیتا زخمی ہو کر زمین پر گر گیا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہاں سے بھاگ نکلا۔ مانور اپنی جان بچ جانے پر شکر گزار تھی۔ زید کی بہادری اور حاضر دماغی نے اس کی جان بچائی تھی۔ شہزادی نے پہلی بار زید کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک عام لباس میں ملبوس، پر اعتماد اور دیانتدار نوجوان تھا۔ شہزادی نے زید سے کہا، تم نے میری زندگی بچائی، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ تم کون ہو؟ زید نے عاجزی سے جواب دیا، میں زید ہوں، اس گاؤں کا رہنے والا۔ شکار میرا پیشہ نہیں بلکہ میرا شوق ہے، اور انسانیت کی مدد کرنا میرا فرض۔ شہزادی نے زید کا شکر ادا کیا اور وہاں سے وہ واپس محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہزادی مانور اور محافظ اپنے قافلے کے ساتھ محل واپس پہنچے۔ سفر کے دوران شہزادی کے دل میں زید کی بہادری کی گونج گہرے نقوش چھوڑ گئی تھی۔ اس نے بادشاہ زروان کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا اور زید کی بہادری اور عاجزی کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ، جو ہمیشہ بہادری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، زید سے ملنے کا خواہش مند ہوا۔
اس نے فوری طور پر ایک قاصد کو گاؤں بھیجا تاکہ زید کو شاہی محل آنے کی دعوت دی جا سکے۔ جب زید تک بادشاہ کا پیغام پہنچا تو وہ حیرت اور تھوڑے خوف کا شکار ہوا۔ زید کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایک بہادرانہ حرکت اسے شاہی دربار میں لے جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ لینے گیا کہ شاید اسے اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، مگر بزرگوں نے زید کو حوصلہ دیا کہ بادشاہ کی بلائی ہوئی دعوت ایک اعزاز ہے اور اس کا مقصد صرف اس کی تعریف کرنا ہے۔ زید سادہ لباس اور عاجز طبیعت کے ساتھ شاہی محل پہنچا۔ وہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگایا اور اس کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا، زید، تم نے میری بیٹی کی جان بچا کر نہ صرف ہماری سلطنت کا احسان کیا ہے بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ ایک سچا بہادر شخص حیثیت اور طبقے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے زید کو انعام و اکرام کی پیشکش کی، لیکن زید نے ادب سے انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر زید وہاں سے اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ زروان سلطنت کا امن اور سکون اس وقت ٹوٹا جب دشمن قبیلے، جس کا نام خرس تھا، کی نظریں سلطنت کی حدود پر جم گئیں۔ یہ قبیلہ ایک طاقتور جنگجو قبیلہ تھا جو دہائیوں سے سلطنت کے خلاف سازشیں کرتا رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ زروان سلطنت ایک اعلیٰ ترین ملک ہے اور اس پر قابض ہونے کا خواب انہیں کئی برسوں سے تھا۔ دشمن قبیلے کا کمانڈر، جو خود بھی بے حد بہادر تھا، نے تمام جنگجوؤں کو متحرک کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ سلطنت کے سب سے نزدیک ترین علاقے کو ختم کر دیں اور بادشاہ زروان کو بے بس کر دیں۔ جنگ کا خطرہ بڑھتا گیا اور خبر پورے سلطنت میں پھیل گئی۔ ایک دن زید، جو شکار کے بعد گاؤں لوٹ رہا تھا، جنگل میں چھپے ہوئے دشمنوں کے آثار دیکھے۔ اس نے فوری طور پر گاؤں کے بزرگوں کو اطلاع دی اور پھر فوراً بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ زروان کو زید کی پیشرفت کی اطلاع ملی تو وہ فوری طور پر اس کے مشورے کے لیے اسے محل میں بلانے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ زید محل میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ دشمن گاؤں کے قریب آ رہے ہیں۔ زید نے مشورہ دیا کہ اگر دشمن کو ہمارے علاقے میں قدم جمانے کا موقع دیا گیا تو یہ پورے سلطنت کے لیے ایک تباہی ثابت ہوگی۔ اس کے لیے زید نے ایک جدید اور زبردست جنگی حکمت عملی پیش کی۔ اس نے کہا، ہمیں فوراً ہمارے چھوٹے چھوٹے گروپ تشکیل دینے چاہئیں جو گاؤں اور شاہی محل کے اطراف ہر ممکن دفاع کے لیے تیار ہوں۔ دشمن کو گھیر کر ہماری چھاؤں سے باہر نکالا جائے گا۔ بادشاہ نے زید کی حکمت عملی پر بھرپور اعتماد ظاہر کیا اور فوراً اپنے سارے جنگجوؤں کو خبردار کیا۔ زید نے فوج کی قیادت میں دشمن کا راستہ روکا اور اپنی حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کیا۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دشمن کی پوزیشن کا پتہ لگایا اور ان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں چھاپے مارنے شروع کیے۔ شہزادہ مانور بھی میدان جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے موجود تھی۔ بادشاہ زروان، جو اپنی سلطنت کی حفاظت کی خاطر میدان میں اپنے جوانوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا، نے اپنی بیٹی کا حوصلہ بڑھایا اور کہا، تمہاری ہمت کی کوئی حد نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ مانور کو جنگی تیاری کے دوران اس کے والد سے یہ مدد اور محبت ملی اور اس نے اپنی ساری توانائی کو جنگ کے لیے وقف کیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ دشمن کے خلاف طاقتور صف بندیاں تیار کی گئیں۔ زید کی قیادت میں سلطنت کے جنگجوؤں نے حملہ آوروں پر شدید دباؤ ڈالا۔ زید نے جنگ کے دوران دشمن کی لائن میں خلل ڈالا اور ان کے اگلے حصے میں موجود خزانہ لوٹنے والے گزرگاہوں کو بند کر دیا تاکہ دشمن کے پیچھے ہٹنے کا راستہ کم ہو سکے۔ اس دوران زروان کے شاہی دستوں نے دشمن کا رخ تبدیل کر دیا اور ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہ چھوڑی۔ دشمن قبیلے کی حکمت عملی ناکام ہوئی اور جلد ہی انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ زید کی چمکدار حکمت عملی اور دلیری نے زروان سلطنت کو فتح عطا کی اور دشمن بھاری جانی و مالی نقصان کے بعد ران فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ زید کی قیادت میں مرکہ کی فتح کے بعد سلطنت میں خوشی کا سما تھا۔ شہزادہ مانور کا دل زید کی شجاعت اور انسانیت سے بے حد متاثر ہو چکا تھا۔ زید کا کردار، اس کی دیانتداری اور مضبوط شخصیت نے شہزادی کے دل میں ایک خاص جگہ بنائی تھی۔
وہ उसे न सिर्फ एक बहादुर लड़के के तौर पर देखती थी बल्कि एक जिंदगी के साथी के तौर पर भी। एक रात जब शहजादी मानूर चांदनी में बैठी थी और अपने ख्यालात में गुम थी, जैद ने इसे आकर कहा, शहजादी, मैं जानता हूं कि हम दोनों एक मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूं, जैसे तुमने मुझे हमेशा अपना दोस्त समझा है। शहजादी मानूर ने इसके अल्फाज पर मुस्करा कर कहा, जैद, तुम्हारी साथ वक्त गुजारना मेरे लिए खुशी का बाइस है। तुम्हारी फितरी शुजाअत, अखलाक और ईमानदारी ने मुझे बदल दिया है। जैद का दिल पहली बार किसी के साथ ऐसी गहरी मोहब्बत में डूबा था और उसका ये मानना था कि हकीकत में वो मोहब्बत का लायक है। इसके दिल की आवाज़ इसके मुंह से बाहर निकली, शहजादी, क्या आप मुझे कभी कबूल करेंगी? ये सवाल दोनों की तकदीर बदलने वाला साबित हुआ और उनके दरमियान एक नए रिश्ता की बुनियाद रखी गई। जैद और मानूर के दरमियान मोहब्बत का ये आगाज़ महज एक जज्बाती वाबस्तगी न था, बल्कि एक ऐसा बंधन बन चुका था जो दोनों के लिए नया मकसद और नई उम्मीद लेकर आया था। यही वो लम्हा था जब उनकी कहानी सिर्फ एक जंगी फतह शिकस्त नहीं बल्कि एक कहानी बन गई जिसमें शुजाअत, मोहब्बत और इंसानियत के जज्बात की अहमियत थी। शहजादी ने अपने वालिद बादशाह ज़रवान से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जैद से शादी करना चाहती है। बादशाह, जो पहले ही जैद के किरदार से मुतासिर था, ने बखुशी ये रिश्ता कबूल किया। शहजादी और जैद की शादी एक शानदार तकरीब में हुई। जैद, जो एक गांव का आम नौजवान था, ज़रवान सल्तनत का शहजादा बन गया। उनकी कहानी बहादुरी, मोहब्बत और आजिज़ी की मिसाल बन गई और सदियों तक याद रखी गई। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।